فرمایا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے باز رکھا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ بولا میں اس سے یعنی آدم سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ یہ شیطان کا دیکھیے، اللہ کہہ رہے کرو، یہ کہہ رہا ہے میں برتر ہوں۔ ہر متکبر ایسا ہی ہوتا ہے۔ خدا کہہ رہے کسی کو گھٹیا مت سمجھو، یہ گھٹیا سمجھتا ہے، شیطانی رنگ ہے اس کے اندر۔ تکبر والا جنت میں جانا بہت مشکل ہے۔ شیطان کی کتنی زیادہ عبادت تھی جو اس حرکت کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے ضائع کر دی۔ دوسروں کو گھٹیا سمجھنا، اگرچہ دوسروں کو بعض اوقات دنیا زیادہ ہوتی ہے اس لیے دوسروں کو گھٹیا سمجھتا ہے، اور بعض اوقات اپنی عبادتوں کی اور اپنے علم کی وجہ سے دوسروں کو گھٹیا سمجھتا ہے۔ کوئی فرق نہیں دونوں میں۔ اگر وہ علم اور عبادت واقعاً صحیح تھے تو وہ آپ کی عاجزی اور انکساری میں اضافہ کریں، آپ اور اپنے آپ کو حقیر خدا کے سامنے سمجھنا شروع ہو جائیں گے، اور اللہ کی مخلوق آپ کو کبھی گھٹیا نہیں لگے۔ ہو سکتا ہے دنیاوی مال متکبر بنا دے، ہو سکتا ہے آپ کا زیادہ دینی علم اور آپ کی عبادات آپ کو متکبر بنا دے۔ بعض دیندار دیکھیں کہ وہ بالکل تھوڑا سا کوئی مثلا نماز میں تھوڑی سی کسی سے غلطی ہو رہی ہے، اس کو دل کرتا ہے اس کو منہ پہ تھپڑ مارے جا کے اسی وقت سیدھا کرے، چونکہ متکبر ہے، اس کو گھٹیا سمجھتا ہے۔ بعض لوگوں میں یعنی اس قسم کے جذبہ بہت ہو جاتا ہے، ان کی عبادتیں یعنی ان کا علم ان کی جہالت میں بدل چکا ہے، اور ان کی عبادتیں ان کو متکبر بنا چکی ہیں۔ یہ بہت خطرناک جراثیم ہے جو اکثر اوقات ایسے لوگوں میں دیکھنے میں آتے ہیں۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو آپ نے علم دین پڑھا ہے یا آپ نے عبادتیں کی ہیں یہ اچھا نتیجہ دے رہی ہیں، آپ دیکھیے آپ کے اندر مزید عاجزی اور انکساری آ گئی۔ آپ ہٹ دھرم، متکبر اور ضدی نہیں ہے کہ میں نے کہہ دیا اب دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے جو مرضی کر لو، میں نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ یہ شیطان کہتا ہے میں بہتر ہوں، میں نہیں کروں گا سجدہ، اس اللہ کے سامنے اکڑ گیا۔